خواتین و حضرات، زندگی کے ایک نئے دن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج جو ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے سعودی عرب کے اندر جو واقعہ ہوا ہے۔ محمد بن مرسل کے نام سے ایک شخص تھا، جو کہ ویسے تو یہ واقعہ ہوا تھا 20 ستمبر 2023 بدھ کے دن۔ اور محمد بن مرسل ایک مطلب کہ ایک قاتل کہہ لیں یا شہید کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، تو ان سے یہ جو محمد بن مرسل ہے، اس سے اپنے کزن کا قتل ہو گیا تھا۔ اور قتل کا مطلب سچویشن ایسی تھی کہ وہ ایک غلطی سے ہی قتل ہو گیا تھا، کوئی اس کی مطلب کہ نیت نہیں تھی یا کوئی کسی قسم کی اس کی دشمنی نہیں تھی اس سے۔ اور اوورآل یہ اب تک مطلب کہ اس واقعے کو 8 9 10 دن ہو گئے ہیں، اب تک ہر دنیا میں پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر یہ نیوز چل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے جو واقعہ اور حالات وغیرہ پیدا ہوئے۔ تو آپ سب کو بتانے کا مقصد یہی تھا۔ پہلے تو پورے واقعے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ خبریں یہی ملی تھی پورے عرب کے اندر، سعودی عرب والوں کی میڈیا کی طرف سے، کہ یہ جو قتل ہوا تھا ایک ناگانی مطلب کہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوا، مطلب ایک ایسی سچویشن تھی، بس اونچ نیچ کی وجہ سے یہ ہو گیا، ورنہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو محمد بن مرسل جس سے اس شخص کا قتل ہوا تھا، یعنی کہ جو قاتل تھا، اس کو پھر سعودی عرب کی جو عدالت تھی انہوں نے جیل میں قید کر دیا تھا۔ اور جب یہ کچھ عرصے کا ٹائم گزر گیا جیل میں قید رہنے کے بعد، تو اس کو پھر سزائے موت دے دی گئی۔ تو ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کے جو رولز ہوتے ہیں، ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ اور یہ چیزیں مطلب کہ انہوں نے خود نہیں بنائی، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، جب سے اسلام مطلب کہ آیا ہے دنیا کے اندر تب سے ہی، مطلب کہ اسلام تو شروع ہی عرب کے ممالک سے ہوا تھا، تو یہ وہیں سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بنائی تھی، آج بھی زیادہ تر چیزیں ویسے ہی ہیں ان ملکوں کے اندر۔ عرب کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ملکوں کا تو کیا ہی کہنا، جو کہ بس امریکہ جیسے، یونائٹڈ کنگڈم جیسے ان کی مطلب کہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہم پیسے بن جائیں، لیکن جن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا ہم اس سے پیچھے ہیں۔ خیر یہ بات ایک الگ ٹاپک کی طرف چلی جائے گی۔ تو جب اس کو سزائے موت ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس کی والدہ سے پوچھا گیا، کہا گیا جس ٹائم اس کو سزائے موت ہو رہی تھی، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ کے بعد آپ کے بیٹے کو سر قلم کر دیا جائے گا۔ ان کو پھانسی نہیں ہوئی، ان کا جو سر عام ہے وہ قتل ہی کیا گیا تھا، جیسے کہ ایک مجرم کا کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر۔ اور مطلب کہ ایک قتل جب یہ ہوا، اور جب اس سے پہلے مطلب کہ جس شخص کا قتل ہوا تھا اور جس شخص نے اس کو قتل کیا، مطلب محمد بن مرسل جو قاتل ہے اس کی پورا قبیلہ، جیسے ہمارے پاکستان میں تو خان ہوتا ہے، فیملی ہوتا ہے، کنبہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہے بیک گراؤنڈ، رشتہ دار، چاچا وغیرہ، مامے وغیرہ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو عرب ممالک کے اندر ابھی بھی قبائل ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے اکثر ترکی کے ڈرامے بھی دیکھا ہوگا، عثمان میں، غازی میں، جیسے یہ قبیلے ہوا کرتے تھے۔ اور عرب ممالک میں ابھی بھی آج بھی 2023 میں بھی قبیلے ہی ہوا کرتے ہیں، بے شک ان کو وہ ترقی کر لی ہے، جیسے انہوں نے گھر بنا لیے۔ اب قبیلوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جھوپڑی ڈال لی تو وہ ایک قبیلہ ہو گیا، یہ دور کے حساب سے چلتی تھی چیزیں، مطلب جیسے جیسے دور ترقی کر گیا، پھر نئی چیزیں آتی گئی، لوگوں نے اپنے مکانات بنانا شروع کر دیے، بلڈنگیں بنتی گئی، پھر ایسے محل وغیرہ بنتے گئے، پھر اچھے اچھے گھر بنتے گئے، تو یہ چیزیں ایسے ایسے ترقی کر دی گئی، تو پھر قبیلے ہمیشہ سے ویسے ہی رہے۔ تو محمد بن مرسل کا جو قبیلہ تھا اس میں سے تمام افراد نے اپنی مطلب کہ دولت کو، اپنی جائیدادوں کو، اور جو جس شخص کا قتل ہوا تھا یعنی کہ ان کے گھر والوں کے سامنے رکھ دیا تھا، جتنی بھی ان کی جائیدادیں تھیں ان کے ہر چیز انہوں نے، سونا چاندی جتنی بھی ہے ان کے پاس، جو کیش کے اندر ریال جو ہوتا ہے سعودی عرب میں کیش کے اندر اماؤنٹ تھی، وہ سب ان کے سامنے انہوں نے رکھ دی تھی۔ تو مطلب کہ یہ سعودی عرب میں ہوتا ہے نا کہ قصاص کے بدلے قصاص، یعنی کہ بدلے کے بدلے بدلہ ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مطلب کہ سامنے والا جو مقتول ہے معاف کر دے تو الگ بات ہے، اگر نہ کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کے
موبائل کے اندر یہ مسئلہ وغیرہ ہوا، انہوں نے اپنی تمام دولت وغیرہ جو ہے رکھی مقتول کے گھر والوں کے سامنے۔ اس ویڈیو کے اندر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس لڑکے کا قتل کیا گیا تھا، جو لڑکا قتل ہو گیا، جو مقتول تھا محمد بن مرسل، اس کے قبیلے نے اپنی تمام جائیدادیں، یہ نہیں کہ ایک فیملی کے، جو ایک فیملی میں 5-7 بندے ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر، قبیلے میں بہت زیادہ انسان آ جاتے ہیں، جیسے کہ میں ہوں، میری فیملی میں 4-5 لوگ ہیں، تو اس کے پیچھے میرا خاندان ہے، خاندان کے پیچھے میرا کنبہ ہے، تو اس میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، تقریباً 100-150-200 کے قریب۔ اسی طرح محمد بن مرسل کا جو قبیلہ تھا، اس کے اندر 600 افراد تھے۔ ان 600 افراد کی آپ مطلب شیخوں کی آپ دولت کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہر کوئی انسان امیر ہی ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا۔ اور سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے، کسی بھی بندے کے پاس کسی بھی روڈ پہ آپ چلے جائیں نا، آپ کو یہ بائک وغیرہ نہیں ملتی جتنی پاکستان میں ملتی ہے، ہر بندے کے پاس ایک گاڑی موجود ہوتی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا دیں کہ شیخ کتنے امیر ہوتے ہیں اور کتنے مطلب کہ ان کے پاس دولتیں ہوتی ہیں۔ تو ان 600 افراد نے تمام کی تمام اپنی دولت ان لوگوں کے سامنے رکھ دی، جن کی فیملی کا وہ لڑکا جو قتل کیا گیا تھا ان کے سامنے۔ لیکن پھر بھی اس فیملی نے اس دولت کو مطلب کہ ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے معافی کی بھی اپیل کی۔ حالانکہ معافی کی اپیل ان کی کرنے کا آپ طریقہ سب نے دیکھا ہی ہوگا، انہوں نے مطلب کہ اپنے جو چاقو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سامنے ڈال دیے۔ سے اکثر قربانی کے دن میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کی جو ایک ٹانگ ہوتی ہے گردن کے نیچے والی، اس کو موڑ کے اس پہ ایک چیز باندھ دی جاتی ہے، پھر وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی جتنے بھی یہ 600 افراد تھے، انہوں نے اپنی ٹانگوں کے اوپر رومال باندھ کے اونٹ کی طرح ان کے سامنے بیٹھ کے اور معافی کی اپیل کی، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ سارا واقعہ مطلب کہ قتل ہو گیا اور اس کو بھی سزا مل گئی۔ سارا سسٹم جو ہے اپنی اور اس کے علاوہ مطلب کہ آج جب پاکستان ہمارا 2023 جیسی سچویشن میں چل رہا ہے، اگر ایسے ہی کسی واقعات کے اندر ہم پاکستانیوں میں سے کسی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسی سچویشن پہ ہوتا ہے کہ اگلے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی مطلب کہ فار ایگزامپل مجھ سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے، لیکن اگر اس طرح کا ہوتا ہے سسٹم، تو کیا میری فیملی تو آئے گی میری بیک سپورٹ میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا جو خاندان ہے، میرا جو کنبہ ہے، وہ بھی بیک میں آئے گا، وہ طریقہ سے اپنی دولت کو شو آف کرے گا اور ساری دولت سامنے کھول کے رکھ دے گا جو جس کا قتل کیا ہوگا میں نے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں، اور یہ ہمارے پاس کبھی ہوگی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں جاتی۔ یہ چیزیں صرف اور صرف ریاض میں ہوتی ہے، جو کہ سعودی عرب کا ایک ملک ہے، اسی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے عقل میں کچھ نہیں پڑتا۔ ہماری پاکستانی قوم، جن میں بھی انکلوڈ ہوں، میری تمام فیملی بھی انکلوڈ ہے، ہم میں کہیں نہ کہیں لالچ اتنی بڑھ دی گئی ہے، اپنا فائدہ اتنا بڑھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دوسرے کو فائدہ نہیں دینا، ہم ذات کو سب سے پہلے فائدہ دینا ہے۔ اور اگر ہم مطلب کہ اپنا فائدہ چھوڑ کے دوسرے کا فائدہ سوچ بھی لے، ایسے لوگ بھی بہت کچھ کہ اپنا فائدہ چھوڑ کے اگر وہ دوسرے کا فائدہ بھی سوچ بھی لے، آگے والا جو فائدہ مطلب جس کا ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم بھلائی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ الٹے ہمیں جو جواب دیتا ہے وہ برائی کے ذریعے دیتا ہے، کبھی نہ کبھی ہماری پیٹھ پہ وار کر دیتا ہے۔ تو مجھے مطلب کہ افسوس ہے کہ پاکستانی کبھی کبھی مطلب انسان جب پاکستان کا نام روشن کرتا ہے، کوئی پاکستانی، تب پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے۔ جب پاکستان نیچے ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی غلط چیزیں نکل کے آتی ہے، تو مایوسی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو ایک مایوسی اور خوشی وغیرہ مطلب زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہمیں ایک اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اس ملک کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں ایک ایسی کنٹری میں مطلب کہ رہ رہے ہیں جس میں دوسروں کا فائدہ، ہم اپنا فائدہ زیادہ سوچا جاتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ اس ویڈیو کے آفٹر نون کے سیشن میں اینڈ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کب بدلے گا یہ پاکستان، اور کب بدلے ہم، اور کب سے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کرنا ہے، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، کے بارے میں بتانی ہے، گائیڈنس دینی ہے۔ تو آج اتنا ہی تھا ہماری ویڈیو میں۔ انشاءاللہ شام کو ٹاپک میرے ذہن میں چل رہا ہے،
وہ جو یہ سریکیوں کی ایک سسٹم ہے سریکستان کے حوالے سے صوبے کے حوالے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی تک کا ٹائم جو ہے ہمارا آفٹرنون کا یہی پہ اینڈ ہوتا ہے۔ شام کے 5:11، 29 سپتمبر اور 12 ربیع الاول۔ میں بس میڈیکل سٹور پہ جا رہا ہوں، تو یہ میڈیکل والا کیڑا ہے، بس پتہ نہیں کیا ہے یار، لگا میڈیکو کہنا ہوتا ہے اور پھر میں میڈیکل پہ لگا رہتا ہوں۔ جب تک یہ میڈیکو والا نام ٹھیک طریقے سے منہ پہ زبان پہ چڑھتا نا، تب تک میڈیکو بھی بولوں گا، میڈیکوز۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ تو بات کرنی تھی سریکستان کے حوالے سے۔ آج کل پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے اور بہت سارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سریکس والے ایک الگ ہی مطلب اپنی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک سنگر بھی ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، اتنے ابھی وہ فیمس نہیں ہے، صرف زیادہ وہ فیمس بھاولپور کی سٹی میں ہے، اور پتہ تو لگ گیا ہوگا آپ لوگوں کو، خیر لیکن ان کا تعلق بھی سریکی سے ہی ہے، تو وہ بھی ایک اپنے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یار دیکھیں، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ سریکستان بنانا چاہتے ہو، سریکیوں کے لیے علیحدہ صوبہ آپ وہ بھی بنا لیں، آپ پنجابی آگے اگر وہ بھی اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ پٹھانوں کا تو الگ سے ہے، سندھیوں کا بھی الگ سے سندھ ہے، اور گلگت بلتستان بنا ہوا ہے، یہ بھی گلگتیوں کا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کا بھی تقریباً، یہ پنجاب جو پورا صوبہ ہے یہ پنجابیوں کا ہی ہے تقریباً۔ کہاں ہے آپ مجھے یہ چیز دکھائیں کہ جو ہماری اردو لینگویج ہے اس کا صوبہ کہاں پہ ہے ہمارے ملک کے اندر، اس چیز کا دکھا دیں۔ جس چیز کا میں آپ سے، جس زبان میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے جو ولاگ دیکھ رہے ہیں، جس زبان کے اندر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، تو مجھے دکھا دیں کہ یہ چیز ہمارے ملک میں کہاں ہے۔ مجھے کسی بندے سے کوئی ذاتی معاملہ لینا دینا نہیں ہے، آپ نے جتنے صوبے بنانے ہیں آپ بنائیں، میں تو چاہتا ہوں کہ صوبے زیادہ بنے، زیادہ ڈیولپمنٹ ہو، زیادہ اور چیزیں نئی آئیں سامنے، تو زیادہ ٹیلنٹ سامنے آئے تو زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی، زیادہ کاروبار ہوں گے، کاروبار بھی ڈیفرنٹ سٹائل میں کریں گے، لوگ اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں گے کہ ہم کاروبار میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپر پنجاب میں اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ایسے چل رہا ہے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں مختلف جگہوں پہ ایسے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ بنائیں جتنے آپ نے بنانے، لیکن آپ اس چیز کو مت بھولیں کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے اردو بولنی ہے دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے، جو پورے پاکستان کے اندر تقریباً بولی ہی جاتی ہے، اور لگ بھگ انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش میں بھی کچھ بولی ہی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کے بھی لوگ کچھ اردو بولتے ہیں، اور انڈیا کی تقریباً ہندی جو ہے ہم سے ملتی جلتی ہی ہے، وہ بھی اردو میں ہی تھوڑی سی مطلب ہم شمار کر سکتے ہیں، اور کچھ ورڈ ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ وہ وقت کو کہتے ہیں سمے کے طور پہ، یہ سمے ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس طرح کافی لفظ مجھے بھی یاد ہے۔ اچھا، تو بات اس چیز کی میں بات کر رہا ہوں اور اس چیز کی وضاحت دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اب جس ایریے میں اپنا میڈیکل سٹور میڈیکوز میں نے اوپن کیا ہوا ہے، اب اس ایریے میں بہت سریکی ہیں، اب یہاں پہ مجھے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ان کی باتوں کو سمجھنے میں، حالانکہ مجھے تو صرف اردو لینگویج آتی ہے، اور انگلش کو میں کافی مطلب کہ کم ہی پریفر کرتا ہوں کہ کم سے کم ان کے الفاظ بھی استعمال کروں، تو انگلش میں جب وہاں پہ استعمال کرتا ہوں جو مجھے اردو میں ورڈز نہیں آتے، یا اردو میں زیادہ ورڈز میری زبان پہ رننگ میں نہیں رہتے، جیسے کہ میں اب ورڈز کی جگہ پہ الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، تو ورڈز کا مطلب الفاظ ہی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا چل رہا ہے، کیا بنے گا اس پاکستان کا، اور ہر بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ میں کر کے سب سے آگے ہو جاؤں، اور بہت سی اس دنیا میں پورے اسلام، دنیا کا تو چھوڑے، دنیا سے ہمارا کیا واسطہ، اس پورے اسلام میں بہت سی ایسی مطلب کہ تاریخیں گواہ ہیں، تاریخیں موجود ہے، جن لوگوں نے میں کیا اور ان کی ایک اپنی ہی مطلب مثال بن کے رہ گئی، جس طریقے سے شیطان کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، اس نے بھی میں کئی ذکر کیا تھا کہ میں انسان کو سجدہ کروں، تو یہ وہ یار
100 باتوں کی ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بنا لیں جتنے بھی صوبے آپ نے بنانے ہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو کم سے کم جو قومی چیزیں ہیں پاکستان کی، اتنی چیزیں وہ تو آنے چاہیے۔ چلے آپ کی بھاڑ میں جائے ایجوکیشن، بھاڑ میں جائے آپ کا رہن سہن کا طریقہ، جو مرضی جیسے کرنا رہے، کم سے کم اتنی چیز تو، اتنی آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ملک کی مطلب کہ آپ اب سرائکی لوگ ہیں، ان کی جو قومی زبان ہے سرائکی ہو گئی ان کے لحاظ سے، لیکن اوورال پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ کیا کہتے ہیں، اردو ہی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی۔ میرے پاس کتنے کسٹمر آتے ہیں، میں ان کو اردو میں بات کرتا ہوں، تھوڑی بہت سمجھ آتے ہیں، لیکن مجھے جواب سرائکی میں ہی دیتے ہیں، اردو آتی نہیں ہے، اردو پلس سرائکی مکس کر کے بول رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس بندے کو اردو نہیں آتی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سرائکی ان کو انڈرسٹینڈ کر لوں اور ان کو جواب بھی سرائکی میں ہی دے سکوں۔ اور مجھے بھی نہیں آتی سرائکی بالکل بھی، میں لفظ ایسے الٹے پھلٹے بول ہی دیتا ہوں جو بھی ہو، بس ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو یار یہ چیز کو ختم کرتے ہیں، پاکستان کو بدلیں میرے بھائیوں۔ میں آپ سے تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں، پاکستان کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ ہم کب بدلیں گے، ہم کب آگے جائیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ملیشیا ہم سے کتنا آگے ہے؟ چلو یہ چیزیں بھی چھوڑ دو، جون سا ملک جتنا آگے ہے، ہم کم سے کم اپنے ملک میں رہ کے اپنے لوگوں کو تو فائدہ دیں، کم سے کم ان کو تو فائدہ دیں۔ یہاں رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو چیزوں کے ایسے ریٹ آسمانوں پہ جاتے ہیں کہ واپسی کبھی نیچے ہی نہیں آنا ہوتا۔ یہاں پٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کہیں پٹرول کم ہوتا ہے تو واپسی چیزوں کے ریٹ کم نہیں ہوتے۔ یہ کیا سچویشن ہے یار؟ میں تو یقین کریں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو کیا کیا یہاں پہ بیٹھ کے اپنے اس بلاگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکرائب کروں اور کیا کیا چیزیں بتاؤں۔ بہت مجھے بھی اس چیز کا دکھ ہو رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یار کیا ابھی سرائکستان کے لیے آواز اٹھائیں گے، سرائکی کا ایک الگ صوبہ بنائیں گے تو اتنی جھٹپٹیں ہوں گی، یہ وہ آگے تھوڑی ان کے فرقہ واریت کے پیچھے پاکستان کے اندر تھوڑی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، ہر جو ایک امام کے پیچھے امام کھڑا ہے، اور پھر آپس میں مولوی حضرات، امام حضرات، تمام مفتی حضرات چینلز پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو چیزوں کو حل نہیں کرنا، بس چیز پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، سمجھ سے باہر ہے یار۔ کب ہم، مجھے نہیں مطلب کہ میں ان چیزوں سے اتنا تھک چکا ہوں نا ابھی اپنی اس 23 سال کی عمر میں کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ آؤٹ آف مائنڈ سچویشن ہے یار۔ بس اس ولاگ کو اور ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر ولاگ میں رات میں کچھ اضافہ کر سکتا تو آپ سے شیئر کر دوں گا، نہیں تو اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کر دیں گے۔ پتہ نہیں کب لوگوں کو آوازیں سمجھ میں آئیں گی، کب ہم ایک دوسرے کو بدلیں گے۔ اگر ایک انسان بدلنا چاہ رہا ہے خود کو، وہ بھی نہیں ہو رہا، دوسرے اس کو کرنے ہی نہیں دے رہے، پورے کا پورا سسٹم اتنا بگڑا ہوا ہے نا جس کی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے۔ باقی اللہ حافظ، اللہ ہی حافظ ہے، اور ہم سب پورے پاکستان کا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گائز یہ دیکھیں بلدیہ کمیٹی جو ہے، کیا نام ہے ان کا، یہ آفس ہے، اور مطلب جو بلدیہ کمیٹی کا ہوتا ہے مطلب یہ وہی والا ہے مجھے نہیں یاد آ رہا ابھی ٹھیک سے نام طریقہ۔ اور یہ ربیع الاول کے موقع پر اس کو سجایا گیا۔ ویسے تو میں گھر جا رہا تھا سیدھا، تو میں نے کہا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیا کیا خانپور میں تیاری وغیرہ ہوتی ہے اوورال۔ تو یہ مین اندر کا آفس ہے کمیٹی بلدیہ کا، اور کافی عوام یہاں پہ دیکھنے بھی آئی ہوئی ہے۔ اور یہ اینڈ میں دوسرے گیٹ تک سجایا گیا ہے، اور یہ دوسرا گیٹ کھولتے نہیں ہے بالکل بھی، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ لوگ یہاں پہ آ کے سیلفیز بھی لے رہے ہیں، اور آئی تھنک میرے خیال سے تو یار سیلفیوں کا دور ختم ہو گیا، اب صرف پیچھے چلتی ہیں وہ کہ مطلب کہ ایک اچھی کوالٹی کی سیلفیز جو آتی ہیں نا وہ اتنی اچھی کوالٹیز میں نہیں آتی۔ اچھا تو اب میں واپسی باہر نکل آیا ہوں گھر کی طرف، اور آگے بھی کافی کچھ جگہیں سجی ہوئی ہیں خانپور اڈے پہ، دین پور چوک، دونوں کا ایک ہی نام ہے، اور کوئی دین پور چوک کہتا ہے تو کوئی خانپور اڈا کہتا ہے، کوئی رحیم یار خان اڈا بھی کہتا ہے۔ تو جو چیز اب میں آئے گی رستے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ رات کے 9:10 کا ٹائم ہے، 11 منٹ کا۔
اور اس وقت جو موسم کی صورت حال ہے نا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مطلب کہ یہ ایک ایسی ٹھنڈی ہوا ہے کہ مجھے ہلکی سی سردی فیل ہو رہی ہے، اور جس کو بھی ایسی سردی فیل ہو رہی ہے نا، سمجھے اس کو باڈی پین ہوگا۔ اس ہوا سے بچنا چاہیے، تھوڑی سی مطلب کہ گرم شلوار قمیض یا جینز وغیرہ پہننی چاہیے، جس سے مطلب کہ محفوظ نہ ہو، اور شوز وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، کیجول شوز نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ 29 September 2023 Friday vlog is about to end. Second last vlog of September.